السلام علیکم۔ میرے چینل کا نام لائف چینجنگ ہے اور میں پروفٹ سیریز شروع کرنے جا رہی ہوں۔ اس سیریز میں ہم سارے نبیوں کے ایک ایک کر کے واقعہ سنیں گے۔ یہ ایک بہت انٹرسٹنگ سیریز ہونے والی ہے، تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ آج ہم آدم علیہ السلام کے بارے میں سنیں گے۔ آدم علیہ السلام اللہ کے پہلے نبی اور پیغمبر تھے، جنہیں اللہ نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا، اور ہم سب انہی کی نسل میں سے ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں with the real life story of Prophet آدم علیہ السلام۔ جب اللہ نے انسان کی مخلوق کو بنانا کا ارادہ کیا، تب اللہ نے فرشتوں سے ذکر کیا کہ میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو فرشتوں کو لگا کہ شاید ہماری عبادت میں کوئی کمی رہ گئی ہے، اسی لیے اللہ نے نئی مخلوق کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ فرشتوں نے جنوں جیسی دوسری مخلوق بھی دیکھی تھی جو کم عقل تھے اور خون ریزہ کرتے تھے۔ فرشتوں نے اللہ سے کہا، یا اللہ، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، حمد کرتے ہیں اور پاکی بیان کرتے ہیں، کیا تو ایسی مخلوق کو پیدا کرے گا جو زمین میں فساد کرے گی اور خون خرابہ کرے گی؟ اس کے جواب میں اللہ نے کہا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتوں نے آپس میں کہا کہ اللہ جو بھی مخلوق پیدا کر رہے ہیں وہ ہم سے زیادہ علم نہیں رکھ سکتی۔ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو علم سے نوازا اور انہیں کچھ چیزوں کے نام سکھا دیے۔ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرشتوں سے فرمایا کہ تم بتاؤ ان چیزوں کے نام اگر تم سچے ہو۔ فرشتوں نے کہا کہ ہم اتنا ہی جانتے ہیں جتنا آپ نے ہمیں سکھایا، اس کے سوا ہمیں کچھ نہیں معلوم۔ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو کہا کہ تم بتاؤ ان چیزوں کے نام۔ تو آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتا دیے، تو اللہ نے فرمایا کہ میں نہیں کہتا تھا کہ میں آسمانوں اور زمینوں کی پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہوں۔ پھر اللہ نے فرشتوں سے فرمایا کہ تم آدم کو سجدہ کرو، تو وہ سارے سجدے میں گر پڑے، مگر شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ اے ابلیس، تجھے کیا ہو گیا ہے کہ تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ شریک نہ ہوا؟ تو شیطان نے کہا تکبر میں کہ میں ایسا نہیں ہوں کہ انسان کو سجدہ کروں جسے تو نے کھنکھناتے ہوئے سڑے ہوئے گارے کی مٹی سے بنایا ہے۔ میں اس سے بہتر ہوں۔ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے شیطان سے کہا، یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے اور تجھ پر قیامت کے دن تک لعنت بھیجی جائے گی۔ شیطان نے کہا، مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے۔ اللہ نے کہا کہ تجھ کو مہلت دی گئی۔ شیطان نے کہا کہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے۔ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں انسان کی سیدھی راہ پر بیٹھوں گا اور میں ان پر حملہ کروں گا، ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے بھی، دائیں سے بھی اور بائیں سے بھی۔ پھر ان کو اکثر کو تو شکر گزار میں سے نہیں پائے گا۔ اللہ نے فرمایا، تو یہاں سے نکل جا ذلیل و خوار، جو ان میں سے تیرا کہنا مانے گا تو میں ضرور تم سب کو جہنم میں بھر دوں گا۔ بے شک میرے خاص بندوں پر تیرا ذرا قابو نہیں چلے گا۔ جنت کی ساری نعمتوں کے باوجود آدم علیہ السلام جنت میں بہت اکیلا محسوس کرتے تھے۔ پھر اللہ نے حوا علیہ السلام کو بنایا تاکہ آدم علیہ السلام کو ان سے سکون پا سکے۔ پھر اللہ نے فرمایا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، پھر جس جگہ سے چاہو تم دونوں کھاؤ، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا
ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا اور کہنے لگا، تمہارے رب نے تم دونوں کے اس درخت سے جانے کے اس لیے منع کیا کہ تم کہیں فرشتہ نہ بن جاؤ یا کہیں ہمیشہ کے لیے زندہ نہ رہ جاؤ۔ اور شیطان نے قسم کھائی کہ وہ ان کا خیر خواہ ہے، بس مردود نے دھوکہ دے کر ان کو اس درخت کی طرف کھینچ ہی لیا۔ جب آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے اس درخت کا پھل کو کھایا تو ان کے سطر کی چیزیں کھل گئیں اور وہ درختوں کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانکنے لگے اور سطر بنانے لگے۔ پھر اللہ نے ان کو پکارا اور فرمایا، کیا میں تم دونوں کو اس درخت سے کھانے پر منع نہ کر چکا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے کہا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اور اگر آپ ہمیں نہ بخشیں گے اور ہم پر رحم نہ کریں گے تو پھر ہم تو ضرور تباہ ہو جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم سب جنت سے نیچے اتر جاؤ، اب صرف ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے زمین پر رہنا اور اس میں ایک مدت تک نفع حاصل کرنا۔ اب تم کو وہیں زندگی گزارنا ہے اور وہیں مرنا ہے اور پھر سے پیدا ہونا ہے۔ دنیا میں آنے کے بعد آدم علیہ السلام نے اللہ سے 40 سال تک معافی مانگی۔ پھر اللہ نے ان آدم علیہ السلام کو معاف کر دیا اور فرمایا کہ تم اور تمہاری اولاد دنیا میں رہو، اور یہ بات یاد رکھو کہ جب میری طرف سے کوئی نبی ہدایت کے لیے آئے تو تم اسے سنو، اور جو میرے نبیوں کے کہنے کی بات نہیں مانیں گے اور ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے وہ دوزخ میں جائیں گے اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام دنیا میں رہنے لگے اور انہی سے انسان کی نسل شروع ہوئی۔ آدم علیہ السلام تقریباً 900 سال زندہ رہے۔ قرآن کے اس واقعے سے ہمیں یہ ہدایت ملتی ہے کہ جب شیطان نے غلطی کی تو اس نے معافی مانگنے کے بجائے تکبر کیا اور اللہ کو یہ گمراہی کا الزام دیا۔ پر جب آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو انہوں نے اپنی غلطی مانی اور فوراً توبہ کی اور تب تک معافی مانگتے رہے جب تک اللہ نے انہیں معاف نہ کر دیا۔ آدم علیہ السلام کی سنت یہ ہے کہ جب انسان سے غلطی ہو جائے تو وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور اپنے رب کو منا لے۔ بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا، بڑا مہربان ہے۔ یہ تھا آدم علیہ السلام کا بہترین واقعہ۔ آپ نیکسٹ کون سے پروفٹ پہ سننا چاہیں گے؟ پلیز کامنٹ کر کے بتائیں۔ اگر آپ کو پروفٹ سیریز میں انٹرسٹ ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ دس از فرام لائف چینجنگ چینل۔ ملتے ہیں ہم پھر نیکسٹ سیریز کے ساتھ۔